اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 51۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور اس میں دیکھیے کہ جب رحمان ترجمہ آپ کے سامنے سناتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا ثم اتخذتم العجل پھر تم نے پکڑ لیا بنا لیا العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ہو ہی ظالم، تم ظالم ہو، تم ہو ہی ظالم۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیے جب بنی اسرائیل کو صحرا میں لا کے آباد کر دیا تو وہاں جو نعمتوں کا انعام شروع ہوا، یقیناً بادلوں کا سایہ کیا اور ان کو 12 چشمے دیے اور پھر ان کو من و سلوہ دیا۔ اب یہ 3 انعامات اس نعمت کے بعد تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلی نعمت، اور اگر ہم ان کی نعمتیں اب تک گنیں تو ہم دیکھتے ہیں ید بیضا پہلی نعمت تھی، نشانی تھی، اور دوسری نشانی عصا تھا، اور تیسری نشانی فرعون سے نجات تھی، اور چوتھی نشانی صحرا میں بادلوں کا سایہ کرنا تھا، اور 5ویں نشانی بادلوں کا یہ من و سلوہ تھا، اور 6ٹھی نشانی جو ہے وہ 12 چشمے تھے، اور ان کے 12 قبیلوں کو علیحدہ علیحدہ سے جا کر آباد کیا۔ جب وہ آباد ہو گئے، رہنے لگے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ دیکھیے 40 دنوں کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو یقیناً بعد میں جو قوم نے کیا، وہ سامری نے کچھ جو دھول تھی اس کو پکڑا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس نے کوئی ڈول بنایا، کھلونا سا بنایا، اور اس نے بچھڑا سا بنایا، اس کی ایک مجسمہ بنایا، اور اس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھی جو غبارے بناتے ہیں اور اس کے آگے کچھ ایسی باریک سی پتری لگا دیتے ہیں جس کو جب پیچھے دباتے ہیں تو آوازیں طرح طرح سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ وہ جو ہمارے بینجو وغیرہ اور ساز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس تار سے بنتے ہیں، آوازیں نکلتی ہیں۔ تو اسی طرح اس قوم کو اس نے اس مٹی سے کچھ بچڑا کی شکل بنا کے اس کے آگے کوئی ایسی چیز فٹ کر دی کہ جب اس کو دباتا یا اس کے پیچھے پھونک مارتا تو اس سے آوازیں نکلتی۔ تو اس نے ایک ڈرامہ بہت بڑا کیا۔ یقیناً وہ ایسی آواز ہوتی جس کو وہ سمجھتے کہ یہ ہمارا یہ نجات دہندہ یہی آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے، اور سامری بہت بڑا جادوگر تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا، ساری قوم کو اپنے پیچھے لگایا۔ لیکن یہ بھی امکان غالب ہے کہ اب چونکہ صحرا میں آ کر آباد ہو گئے، اب ان کے لیے کوئی ٹاسک نہیں تھا کیا کام کرتے، انہوں نے یہی کچھ کرنا تھا۔ یقیناً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، تو راستے میں ایک ایسی قوم ملی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ بیٹھی اور اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ تصویریں کن کی لگائی گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہمارے بزرگ تھے، ہم نے ان کے مجسمے بنا کر سامنے رکھی ہیں، اور ہم ان کو سامنے رکھ کر یعنی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے شافع ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے چونکہ بیٹھ رہنا اور سکون اختیار کرنا اس قوم نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی سنا دیکھا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے
چلو یہ تو ایک اعتکاف والی صورت ہے، ہم بھی کیوں نہ ایسا کریں۔ جب آگے صحرا میں گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اور انہوں نے پھر وہ سامری نے ایک بچڑا بنایا تو اس کی عبادت کرنی شروع کی، اس کو اپنا حاجت روا بنا دیا۔ اس حاجت روائی کے درمیان آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے جانشین اپنا مقرر کر کے گئے تھے کہ دیکھو کہ کہیں قوم بھٹک نہ جائے۔ یہ قوم یقیناً پہلے یعنی گائے کی پوجا کرتے آ رہے تھے، گو ماتا کہہ رہے تھے۔ اگر آج کی دنیا میں اس کی تشبیہ دی جائے تو یہ بھارت سے کام نہیں ہوگا۔ بھارت میں بھی گو ماتا پوجی جاتی ہے، وہ ذبح نہیں ہونے دیتے، ذبح کرنے بھی نہیں دیتے۔ جب ہماری عید الاضحیٰ ہوتی ہے وہ ساری گایوں کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، یا بھائی تم نے کھانا تم ذبح کرو۔ وہاں تو ایک گائے کے ذبح کرنے پر جو ادھم مچتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی تشبیہ ان کے ساتھ دی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو قرآن نے کیا کہا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد تم ہو ہی ظالم، تم نے یہ شرک کیا ہے، تم نے حاجت روائی اس بچڑے سے مانگ لی ہے۔ اللہ کے پر ایمان لاؤ، اللہ ہی ہمارا مددگار اور یعنی مددگار اور حمایتی ہے اور ہمارا مشکل کشا ہے۔ تو اس پر جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس پر بچڑے کی پوجا جو ہے وہ انہوں نے کی۔ اگلی آیت میں ہم اسی کا تسلسل بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ربط ہے، وہ تسلسل سے بات بیان کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو واقعہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس میں تربیت دیکھتے ہیں کہ کیا تربیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔